أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. قالت رب إني وضعتها أنثى. اور جب بچی جنی تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، یعنی یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ بات کہی اس وقت جب ان کو حضرت مریم پیدا ہوئی، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نظر مانی ہوئی تھی پہلے، اور اس سلسلے میں پھر ان کے شاید ذہن میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دے دی. تمنت ان یکون حملها ذکرا، تمنت یعنی وہ تمنا کر رہی تھیں کہ ہو ان کا جو حمل ہے وہ لڑکا ہو. حملها ذکرا یعنی جو ان کا حمل تھا، جو ان کی پریگننسی تھی، اس میں لڑکا ہو. ولم تعلم ان البرکۃ فی ان تحمل بطنها انثى، اور وہ نہیں جانتی تھیں کہ جو برکت ہے، کہ بے شک جو برکت ہے وہ لڑکی کے تحمل میں تھی، یعنی حمل میں تھی، یعنی لڑکی کا جو ان کی پریگننسی میں فی بطنہا یعنی فی ان تحمل بطنہا کہ جو ان کے پیٹ میں ہے وہ لڑکی ہو، اس میں زیادہ برکت تھی. وَأَنَّهَا سَتَكُونُ أُمَّ نَبِيٍّ مِّنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. وَأَنَّهَا اور بے شک وہ یعنی جو لڑکی ہے، ستکونو یہ ہا جو ہے یہ اب حضرت مریم کی طرف جا رہا ہے کہ انہا کہ بے شک وہ ہوں، تکونو وہ ہوں گی، ام نبیین والدہ ایک نبی کی، جو کہ اولی العزمی بہت ڈٹرمنڈ نبی تھے، اولی العزم من الرسلی بہت زیادہ ڈٹرمن اور اپنے کام کے اندر بہت جس طرح ایکسلنس لیول ہوتا ہے اس طرح کے رسولوں میں سے تھے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قرآن مجید میں بھی یہ بات ذکر کی ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت کا جو ہے وہ حصہ آتا ہے. تو یہاں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں کیا اس جگہ کے اوپر ذکر آ رہا ہے کہ وہ اولی العزم من الرسل یعنی وہ بہت ڈٹرمنڈ رسولوں میں سے تھے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. زکریا لم يسأل ربه الولد إلا حين سمع مريم تقول قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. زکریا علیہ السلام نے نہیں سوال کیا، لم یسأل یعنی دعا نہیں مانگی اپنے رب سے، الولد بیٹے کے لیے، الا مگر اس کے بعد حین سمع مریم جب انہوں نے مریم علیہ السلام سے یہ بات سنی، اور حضرت مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی تھی، تقول قالت ہوا من عند اللہ کہ بے شک قالت انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اب یہاں پر اصل میں حضرت مریم علیہ السلام جب محراب میں یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر محراب میں وہ ایک جگہ کے اوپر عبادت کرتی تھیں، ذکر اذکار کرتی تھیں، اور جو بھی ان کی روٹین تھی وہ اپنا وہاں پر عبادت کیا کرتی تھی، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت سارے رزق اور کہا جاتا ہے کہ بے موسمی پھل بھی وہاں پر ان کے پاس موجود ہوتے تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام جیسا کہ ان کے کفیل تھے، ایک نبی بھی تھے حضرت زکریا، لیکن ساتھ ساتھ حضرت مریم کے کفیل بھی تھے، تو انہوں نے جب اس طرح سے بہت زیادہ چیزیں حضرت مریم کے پاس دیکھیں تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء، اور یہ بات کہ ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے. تو جب یہ بات حضرت زکریا نے سنی تو اس وقت انہوں نے اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یعنی اولاد کی دعا اس وقت حضرت زکریا نے کی. فبعضما تسمع من کلمات هو رسائل من اللہ الیک، تو فبعضما تو اس کے بعد کے تسمع من کلمات کہ انہوں نے سنے
कुछ कलिमात यानी कुछ बातें जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहीं, हुआ रसाइल मिन अल्लाह, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं, इलैका लितंतबिह व ततअर्रद लिफज़लिही। अच्छा, यहाँ पर ये बात कह रहे हैं ये कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई बात आपसे कहता है, रसाइल जो है वो मैसेजेस को कहा जाता है। रिसाला जो है वो सिंगुलर है और रसाइल इसकी प्लूरल है। अच्छा, इसमें ये वाला हम देख लें पहले, लितन तबीह, ताकि तुम इंतबाह करो, व ततअर्रद लिफज़लिही, ताकि तुम एक्सप्लोर करो इस चीज़ को कि ये अल्लाह के फज़ल में से है। तो बात वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बाज़ दफ़ा कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको कहे जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो है ना ये मतलब हज़रत मरियम या हज़रत ज़करिया की बात नहीं हो रही, ये एक आम बात यहाँ से एक सबब के तौर पर निकाल रहे हैं कि जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तब दुआ माँगी जब हज़रत मरियम ने उनको कहा कि ये मेरे पास जो भी चीज़ें हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम भी जब आपस में एक-दूसरे के साथ गुफ्त शनीद कर रहे होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें कोई किसी बंदे की बात ऐसी हमें लग जाती है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक्चुअली एक कोई पैगाम होता है, ताकि हम उससे फिर ना मुतनब्बे हो जाते हैं, बहुत अलर्ट हो जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। यानी ये हमारी सेंस में यानी हमारे लिए इसमें से क्या सबक निकलता है, हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम की बात में से, वो यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, कि जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल होते थे, अलैहा यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर, यानी जिस जगह के ऊपर जिस मिहराब में हज़रत मरियम थीं, वो उनके ऊपर दाखिल होते थे, यानी एंटर होते थे उस जगह के ऊपर, वजद इंदहा रिज़्क़ा, वो पाते थे कि उनके पास कोई ना कोई रिज़्क़ की, खाने-पीने की चीज़ें मौजूद हैं। और फिर ये 37 आयत का पार्ट था। अब 39 में क्या है कि वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराबि अन्नल्लाह युबश्शिरुक, और अब यहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं कि वो खड़े हैं, युसल्ली फ़िल मिहराबि, कि वो मिहराब में नमाज़ पढ़ रहे हैं, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरुका खुशखबरी देता है आपको। यानी जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़करिया ने ये बात सुनी कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको रिज़्क़ मिला, तो उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, और जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे मेहराब में, तो उस टाइम अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी कि बेटे की तरफ बेटे के लिए जो है वो उनको बशारत मिली। तो अब ये इन दोनों आयतों के कंपैरिज़न में ये जो अल-मिहराब का वर्ड है, इसको ये हाइलाइट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ़िल महारीबि अरज़ाक़ुन तंतज़िर, कि अल्लाह ताला की यानी जो महारीब हैं, मिहराब एक्चुअली बोलते हैं ताक को। जब हम देखें कि मस्जिदों में भी मेहराब बने होते हैं जहाँ पर इमाम खड़ा होकर जो है वो नमाज़ सारे अपने मुक्तदियों को नमाज़ पढ़ाते हैं, तो उस पार्ट को मेहराब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जिस तरह अब हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से अगर हम देखें मेहराब को, तो ये एक ऐसा पार्ट था जो उन्होंने इबादत के लिए मुख्तस किया था, रूम कह लें या जो भी जिस भी हिस्से में वो बैठते थे हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम, तो मेहराब यहाँ पर उस एक ख़ास जगह को जो उन्होंने मुख्तस किया हुआ था प्रेयर के हवाले से, इबादत के हवाले से, तो उस पार्ट को यहाँ पर मेहराब कहा जा रहा है। तो ये उसको हाइलाइट करें कि फ़िल महारीबी, कि जो आपने ऐसी जगह घर में कहीं मुख्तस की होती हैं, अर्ज़ाक़ुन तंतज़िरू, के रिज़्क़ है अल्लाह ताला की तरफ से, रिज़्क़ की प्लूरल है अर्ज़ाक़, कि वो जो है वो मुंतज़िर हैं आपके। तो जैसे हज़रत मरियम को भी मेहराब में अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ मिला, और हज़रत ज़करिया को भी मेहराब में जब वो नमाज़ पढ़े थे, एक ख़ास हिस्से में जहाँ उन्होंने मुख्तस किया हुआ था अपनी इबादत का पार्ट, उधर उन्होंने जब अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़े थे अल्लाह ताला की, तो फिर उस टाइम अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी। तो यानी इस ख़ास हिस्से को ये इधर हाइलाइट कर रहे हैं। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, कि जब कभी भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल होते थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे, तो वो कहते थे वजद इंदहा रिज़्क़ा, यानी वो पाते थे उनके पास रिज़्क़ को।
یا من ضاق به الرزق، یعنی یہاں پر اب یہ کہہ رہے ہیں یا من ضاق یعنی جس کے اوپر رزق تنگ ہو گیا ہے، اے جس کے اوپر رزق تنگ ہو گیا، یعنی ان لوگوں کو ایکچولی یہ خطاب کر رہے ہیں جن کو رزق کی تنگی ہے. اور رزق پھر ظاہر ہے آپ اگر اس کو واسٹ میننگ میں لیں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی رزق کے اندر آتی ہیں، لیکن علم ہو جائے، مال ہو جائے، اور بھی جیسے صحت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، ان ساری نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ رزق کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ جس بھی چیز کی آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک آزمائش دی ہوئی ہے، تو کسی چیز کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بعض دفعہ کسی چیز کی زیادتی سے آزماتے ہیں. تو یہاں پر جس کے اوپر بھی کسی نعمت کو وہ فیل کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس کم ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت زیادہ ہو، تو اس سینس میں ہم اگر اس جملے کو لے کے چلیں اس کانٹیکسٹ میں، تو یا من ضاق به الرزق یعنی جس کے پاس کوئی بھی نعمت کم ہے، اس کے لیے کیا ہے، ہا ہوا من المحراب بین یدیک، ہا ہوا یعنی یہ ہے وہ محراب تمہارے ہاتھوں کے درمیان، کہ مطلب آپ محراب میں جائیں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ دعا مانگے، جو بھی آپ کے نعمت کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری نعمت زیادہ ہو جائے، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہاں پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے. ہنالک اسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. القلوب السليمة تفرح عند رؤية النعم على غيرها ولا تحسد. جو سلیمہ قلوب ہوتے ہیں، یعنی جو سالم ویسے تو پورے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس سینس میں کہ یعنی جو اچھے دل ہوتے ہیں جن کے یعنی نیکی والے اور پازیٹیو تھنکنگ والے، اس سینس میں، کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کو لے کے، تو پھر یعنی ان کے دل میں جو چیزیں تھیں ان کے حساب سے پھر یہ ہمیں ایک ایگزامپل دکھا رہے ہیں کہ القلوب السلیمہ کے جو سلیم دل ہوتے ہیں، اچھے دل ہوتے ہیں، تفرح عند رؤیت النعم، وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ نعمتوں کو دیکھتے ہیں، علی غیرہا کسی دوسرے کے پاس، کوئی بھی نعمت جب وہ دیکھتے ہیں کسی دوسرے کے پاس تو وہ اس کے اوپر خوشی محسوس کرتے ہیں، ولا تحسد اور حسد محسوس نہیں کرتے. بل یتفاءل اصحابها، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں اس کے جو پانے والے ہوتے ہیں. جیسے کسی بھی آپ دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس نعمتیں ہیں، تو آپ اس سے پازیٹیو تھنک کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دے دیا تو میں مانگوں گا تو مجھے بھی مل جائے گا. تو مطلب ہم اس سینس میں کہ وہ جو نعمت آپ نے کسی کے پاس دیکھی ہے، آپ اس کی تمنا اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھن جائے. تو یعنی اس سینس میں حسد نہیں ہو رہا، بلکہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو دے دیا تو مجھے بھی دے دیں گے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اس سینس میں یتفاعل پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے. اس کا جو مطلب ہے بِأَنَّ فَضْلَ اللَّهِ الَّذِي أَصَابَ غَيْرَهُمْ، کہ بے شک جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو جو ملا غیرہم، اس کے یعنی جو بھی شخص دیکھ رہا ہے کسی کی نعمت کو، اس کے علاوہ جب لوگوں کو ملا، غیرہم اس بندے کے علاوہ، جو دیکھنے والا بندہ ہے کسی کی نعمت کو، اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل کسی دوسرے بندوں کو ملا ہے، قادرون تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان یصیبہم کہ وہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس کو بھی پہنچ جائیں، جو بندہ دیکھنے والا ہے جس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایکچولی جو جملہ ہے بِأَنَّ فَضْلُ اللَّهِ الَّذِي أَصَابَ غَيْرُهُمْ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُصِيبَهُمْ، یہ یتفاعل کی اگزامپل ہے، کہ پازیٹیو تھنکنگ کی اگزامپل ہے، کہ آپ جب کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اب اس کے بعد جو ہیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ذریتاً طیبتاً، پاکیزہ اولاد اپنے پاس سے عطا فرما. لا تنتظروا
معشر الآبائی کہ نہیں تم انتظار کرو، اے معشر بولتے ہیں جماعت کو، باپوں کی جماعت، یہ خاص طور پر جو ہے نا کہ تم نہیں انتظار کرو، یہ ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ معشر الآبائی، باپوں کا جو ایک گروپ ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حتی لا یکبر اولادکم لتدعو لہم بالصلاح، یہاں تک کہ بڑی ہو جائے تمہاری اولاد تو تم ان کے لیے دعا کرو، بالصلاحی، نیکی کی، صالحین کے ہونے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صالحین میں سے بنا دے۔ آپ اس دعا کے لیے اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ آپ کی اولاد بڑی ہو جائے گی، بل ادعوا لہم قبل مولدہم، بلکہ دعا کرو ان کے لیے ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، کیونکہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام صرف اولاد نہیں مانگ رہے بلکہ طیبتاً، پاکیزہ، نیک، صالح، اس طرح اس سینس میں وہ دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ وَقُولُوا، اور کہو، رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یعنی جو سیم دعا حضرت زکریا نے مانگی وہ ہم بھی مانگے۔ فخرج على قومه من المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ اب یہاں پر مطلب پارٹس ہیں آیات کے بیچ میں سے، فخرج على قومه من المحراب، یہ بھی جو ہے اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ نکلے اپنی قوم کے اوپر محراب میں سے۔ اور پھر یہ والا پارٹ ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، اور وہ محراب میں تھی اس ٹائم، فنادته الملائکۃ، اور جب بلایا ان کو، یعنی یہاں پر یہ جو ہو ہے یہ جا رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف، کہ فرشتوں نے جب بلایا حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھے تھے محراب میں۔ تو اب ان تینوں پارٹس کے اندر ایک جو چیز کامن ہے وہ ہے المحراب، کہ محراب کے اندر جو ہے وہ یا محراب سے نکلا جا رہا ہے، یا محراب کے اندر جایا جا رہا ہے، اور یا محراب کے اندر موجودگی ہے۔ هل عرفت الآن مكان الهبات والبشريات والأعطيات، کہ کیا اب تم جان گئے ہو مکان، جگہ، جو کہ گفٹس کی ہے، ہبہ جو ہے وہ گفٹ کو بولتے ہیں، اور بشریات بولتے ہیں خوشخبری کو، اور عطیات جو ہے وہ عطا کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ہبہ اور عطیات جو ہے وہ سیم میننگ میں ہے، اور بشریات جو ہے وہ خوشخبری ہیں، یہ بھی آلموسٹ سیم ہی میننگ ہے تینوں ورڈز کے۔ تو یعنی اب آپ کو کیا پتہ چل گیا اس جگہ کا جہاں پہ آپ کو تحفے، تحائف، خوشخبریاں اور اس طرح کی چیزیں ساری ملتی ہیں۔ تو یعنی ان کا کہنے کا مطلب اگین المحراب کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے، کہ وہ بار بار اس کا ورڈ آ رہا ہے ان آیات کے اندر۔ یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، خوشخبری دیتے ہیں تمہیں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ کلما دنوت من موضع السجود، یعنی جب کبھی بھی دنوت ہوتا ہے تو جھکنے کو بولتے ہیں نا، قریب ہونا، کہ جب بھی آپ جھکتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، موضع السجود، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ سجدے کی پوزیشن میں جاتے ہیں، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اقتربت منک بشائر المعبود، اقتربت، قریب آ جاتی ہیں تمہارے کیا چیزیں، بشائر، جو خوشخبریاں ہیں، کیونکہ اب یہ بشائر جو ہے یہ پلورل ہے، تو اس کی طرف یہ جو اقتربت ہے، یہ قریب آ جانا، کون سی چیزیں قریب آ رہی ہیں، بشائر، تو بشائر جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اقتربت اس کے لیے یوز کیا گیا ہے ورڈ، کہ اقتربت من کا بشائر، کہ تمہارے پاس قریب آ جاتی ہیں خوشخبریاں، کس کی خوشخبریاں، بشائر المعبودی، معبود کی خوشخبریاں۔
معبود جو ہے وہ الہ کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی خوشخبریاں آپ کے قریب ہو جاتی ہیں اس ٹائم جب آپ اپنے سجدے کے ٹائم میں ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر سجدے کی جو ایک اہمیت ہے وہ پتہ چل رہی ہے. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. اب یہاں پر یہ جو ہے یہ کنٹینیوشن ہے 39 آیا نمبر 39 میں کہ ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو خوشخبری دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہے اور سردار ہے اور ضابط نفس ہے. اور اس کے اینڈ میں آتا ہے وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے. تو یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہونے کی خوشخبری ملی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور ان کی پھر جو تین نہیں بلکہ 4 کوالٹیز اینڈ میں بتائی جا رہی ہیں کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی دین جو بھی اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور تعلیمات تھیں ان کی تصدیق کرنے کے حوالے سے، اور سیدن سردار، وحصورن جو ضابط نفس ہوتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا، ونبی من الصالحین اور نیک ہے نبیوں میں سے، نیک لوگوں میں سے نبی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہوئی. قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وحصوراً، اور یہ جو حصوراً کا ورڈ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ الذی لا یأتی النساء، جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا. وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ، اب یہاں پر یہ بھی جو ہے کہ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ، اب یہ والا جو پارٹ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. 45 آیا میں یہ آ رہا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم، نہیں تھوڑی سی غلط ہوگی مجھ سے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے. اوکے، تو یہاں پر یہ والا جو پارٹ آ رہا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے، وجیہن ہے. وجہ جو ہے اسی سے یہ وجیہن ورڈ ہے، وجہ چہرے کو بولتے ہیں، اور اس سے پھر کے بہت باروب اور عزت، اور اس سینس میں اس کا مطلب آ رہا ہے. من الممکن ان تحوز اعظم الاعقاب فی الدنیا، من الممکن کا مطلب ہوتا ہے کہ پاسبل ہے، تحوز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اون کرنا، کوئی چیز ملنا، آپ کو ملکیت میں ہونا، کہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس ہوں اعظم الالقاب، بہت بڑے بڑے القاب ہوں دنیا کے حوالے سے فی الدنیا، جیسے رئیس ہے، وزیر ہے، امیر ہے، یعنی رئیس، وزیر، امیر، یہ جو القاب ہیں. جیسے یہ تو عربی میں ہے نا، جیسے آپ دیکھ لیں وزیر اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے پریزیڈنٹ ہے، امیر کسی جگہ کا، مینیجر ہونا، اس طرح سے جو بڑے بڑے القابات ہیں وہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے دنیا میں، آپ اس کے مالک ہوں. لیکن ما الفائدۃ ان کانت العاقبۃ جہنم، لیکن اس سب چیز کا کیا فائدہ، ان کانت العاقبۃ، جب عاقبت جو ہے جہنم کی ہو. یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنے بڑے بڑے القابات اس دنیا میں موجود ہوں لیکن اس کی عاقبت اچھی نہ ہو، یعنی ایک عام سینس میں یہ جملہ ہے ظاہر ہے، تو اس کا کیا فائدہ. اہم شیء وجاہتک فی الآخرہ، کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ کی جو عزت اور آپ کا جو رتبہ ہے وہ آخرت میں اچھا ہونا چاہیے. نحن انصار اللہ،
اب یہ والی جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی جب انہوں نے لوگوں سے بات کی تو اس میں کیا تھا، آیت نمبر 52 میں ہے کہ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے، یعنی جن لوگوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان کے بیچ میں جب انہوں نے کفر کو محسوس کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرا مددگار مدد کرنے والا کون ہے اللہ کی راہ میں۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم تابعدار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر جو بھی احکامات ہیں اس کے اوپر ہم نے سرنڈر کیا ہوا ہے۔ تو یہ حواریوں کا جو ہے وہ جملہ ہے کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ الحرمان الحقیقی اللہ تکون من انصار اللہ، جو حرمان حقیقی ہے یعنی سب سے حقیقی اور ریئل محرومی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تکون من انصار اللہ، کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے مددگار ہونے والوں میں سے نہ ہوں، فی معرکۃ الصراع بین الحق والباطل، کہ جب کسی بھی قسم کا کوئی معرکہ ہو رہا ہو، یعنی معرکۃ الصراع ہوتا ہے کوئی بھی صراع، ویسے تو اس کو کہتے ہیں نا جو آپ کی جس طرح لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے اور وہ کس کے بیچ میں ہو رہا ہے، حق اور باطل کے بیچ میں ہو رہا ہے، اور آپ اس ٹائم پہ اللہ کے مددگار نہیں ہے، یہ سب سے حقیقی اور بڑی جو ہے وہ حرمان ہے، محرومی ہے۔ الداعیۃ الحکیم ہوا من یؤتیہ اللہ جوامع الکلم، کہ داعیہ جو ہے وہ بولتے ہیں دعات کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، الحکیم حکمت والا، یعنی حکمت والا جو دائی ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، ہوا من یؤتیہ اللہ جوامع الکلم، وہ کون ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جوامع الکلم دے دیتا ہے۔ جوامع الکلم ہوتا ہے کہ آپ بہت لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے لیکن آپ بہت پریسائز اور بہت اچھے طریقے سے اگلے بندے کو سمجھاتے ہیں کہ اگلے بندے کو بات میں سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یعنی اس فن کو یہاں پر یہ جوامع الکلم کہا جا رہا ہے۔ جوامع جو ہے وہ جامع کی پلورل ہے اور کلم بات کو بولتے ہیں، کلم بھی جو ہے وہ پلورل ہے۔ تو فَيُؤَلِّفُ بِهَا قُلُوبُ النَّاسِ، تو یعنی جو آپ کو جوامع الکلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں ان سے آپ کیا کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، الفت ڈال دینا، فَيُؤَلِّف کہ یعنی وہ الفت ڈال دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے، گیدر کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں کو، یعنی اب تفرقہ بازی اور پھوٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ان ساری چیزوں کو پرووک کرتا جو حقیقی دائی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ والا جو پوائنٹ ہے اوپر والا وہ کس یعنی کس آیت سے وہ نکال رہے ہیں اس کا تدبر، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ تم اس چیز کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا اور علم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ ما ضاق امر من ورائه رب واسع، کہ جب بھی کوئی امر آپ کے اوپر ضاق تنگ ہو جائے، یعنی آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں، یہ میرے مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور آپ بڑی گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں کہ میں تو اس کو چاہ رہی ہوں یہ سیدھا ہو جائے کام، یہ والا کام میرا ہو جائے، لیکن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہ نہیں ہو رہا۔ تو ما ضاق امر، جب بھی کوئی بھی کام آپ کو تنگ محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں تو انسان گھٹتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، تو اس کے پیچھے من ورائہ رب واسع،
اس کے پیچھے رب ہے جو کہ وسعتوں والا ہے، جیسے یہاں پر اس آیت میں ہے کہ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ الامانۃ ہی الامانۃ ولو كانت فی دینار واحد، امانت جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، ولو كانت اگرچہ وہ ہو، فی دینار واحد ایک دینار کی، یعنی امانت جو ہے وہ چاہے آپ کے پاس زیادہ پیسوں کی ہوتی ہے اور چاہے ایک دینار کی ہوتی ہے، امانت امانت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس میں اب جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں گے، ہاں یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پر ہی کھڑا رہے۔ اب یہاں پر اہل کتاب کی ایکچولی بات ہو رہی ہے، لیکن جو یہود تھے ان کا کنسپٹ کیا تھا، کیونکہ زیادہ تر جو آبادی تھی مدینہ کے ارد گرد ان میں زیادہ لوگ یہودی تھے، تو یہودی کیا سوچتے تھے کہ ان کا آپس میں جو بھی کوئی یہودیوں کا یہودیوں سے لین دین ہوتا ہے اس میں تو وہ بڑی امانت رکھتے تھے، لیکن جب ان کا لین دین عرب والوں سے ہوتا تھا تو وہ عربوں کو کہتے تھے یہ امی لوگ ہیں، تو اس سینس میں وہ کیا کہتے تھے کہ ان ان پڑھوں کے حوالے سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے سوال جواب نہیں کریں گے اگر ہم یہاں پہ کوئی امانت کا خیال نہیں بھی کرتے، تو یہ یعنی ان کا یہ یہودیوں کا اپنا ایک کنسپٹ تھا، اور آج بھی ان کا یہی کنسپٹ ہے کہ ان کے اپنے ایریا میں سود نہیں ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے سود رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کے دین میں بھی سود حرام ہے، جو دین تو ظاہر ہے ایک ہی ہے، اسلام ہی تھا، انہوں نے اس کو یہودیوں کا نام دے دیا، تو اس سینس میں وہ آج بھی بغیر سودی معاملات اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن باقیوں کو انہوں نے اس چیز میں پھنسایا ہوا ہے، تو یعنی ان کے اپنے سٹینڈرڈ ہمیشہ سے اپنے لیے اور تھے اور باقی لوگوں کے لیے اور تھے، تو یہاں پر بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ امانت جہاں تک ہمارے ان بٹوین ہے یہودیوں کے اس میں وہ خیال رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی امیین کی بات آ جاتی تھی، عربوں کی بات آ جاتی تھی، ان کے حوالے سے وہ امانت کا خیال نہیں کرتے تھے، تو اس میں کیا بات ہے سیکھنے کی کہ امانت امانت ہے، چاہے وہ دینار واحد کی ہے، چاہے وہ تھوڑی اماؤنٹ کی ہے۔ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، اور ان کی دلیل کیا تھی، یعنی وہ بات کیا کہتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو عرب کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ گناہ نہیں کریں گے یا سوال جواب نہیں کریں گے۔ کان الیہود یستحلون اموال العربی، کہ یہودی جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، حلال کر لیتے تھے، یستحلون کسی چیز کو حلال بنا لینا، اس سینس میں اموال العرب جو عرب لوگوں کا اموال تھا۔ قال الحافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر جو کہ مفسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انما حملهم على جحود الحق انہم یقولون، کہ بے شک یہ بات اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے حق کو یعنی انکار کر دیا، یہ جو بات حملهم ان کا اس طرح کا جو کہنا ہے، یعنی اس طرح کی جو تھاٹ ہے ان کی، وہ کیوں ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے یہ جو لوگ ہیں یہودیوں کے حوالے سے، انہم یقولون کہ وہ کہتے تھے لیس علینا فی دیننا حرج، کہ ہمارے دین میں اس چیز کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فی اموال الامیین، امیین کا مال کھانے میں ہمارے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ یہودیوں کی بات تھی، اور امیین کون ہے، وہم العرب، اور وہ لوگ امیین کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں پھر یہ حافظ ابن کثیر، کہ جو امیین ہے وہ کون ہے، عرب لوگ ہیں۔ فإن اللہ قد احلها لنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے ان سب چیزوں کو، یعنی اگر ہم ان کے مال کو نہیں بھی واپس کرتے، امانت کا خیال نہیں بھی کرتے، تو بھی ہمارے لیے یہ باتیں حلال ہیں، یہ جیسے اوپر آ رہا ہے نا یستحلون، کے انہوں نے اموال العرب، عربوں کے مال کو حلال بنا لیا تھا، تو یہی بات ابن کثیر بھی ادھر ریپیٹ کر رہے ہیں۔
قال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو انہوں نے کہی کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے سے سوال نہیں پوچھا جائے گا جو امی لوگوں کا مال ہے، یعنی عربوں کے مال کے حوالے سے ہم پہ سے سوال نہیں ہوگا، یہ بات انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی تھی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے بات، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے بوجھتے دین کے اندر تحریف کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رولنگ نہیں بنائی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی بہت اس کے لیے اٹینٹیو ہونا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے ہمیشہ، کہ اکثر ہمارے بھی ارد گرد جانتے بوجھتے کم علمی کی وجہ سے بھی لوگ اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس چیز میں بہت جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہے ہم اسی کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کریں، کہ کم علمی کی وجہ سے ہم کچھ بھی ایسا بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے، لیکن جہاں پہ ہم اللہ کا نام لگا رہے ہیں وہاں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک ہمیں 100% شور نہیں ہے ہم اس کو یہ بات کہہ کے اللہ کی طرف منسوب نہ کریں۔ تو اس میں جو ہے نا بہت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ یہاں پر یہ جو یہودیوں کی چیز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور وہ جانتے بوجھتے یہ تحریف کر رہے ہیں اپنے دین کے اندر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اب وہی حصہ دوبارہ سے آ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جو امی لوگ ہیں یعنی عرب کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سأل رجل ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایک شخص نے پوچھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ ابن عباس جو ہے وہ صحابی ہیں اور ان کو جو ہے وہ حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ حبر بولتے ہیں انک کو، اور امہ کہتے ہیں ہم امت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے۔ تو حبر الامہ یعنی امت کی یہ انک ہے، یہ اس سینس میں کہ ان کو چونکہ یہ مفسرین میں بہت قرآن کی تفسیر کے حوالے سے یہ بہت علم والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی اس حوالے سے، یعنی قرآن کے فہم کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے جو ان کا ورک ہے تفسیر کے حوالے سے اور ان کے علم کی بیس کے اوپر، تو پھر ان کو یہ لقب ملا کہ یہ حبر الامہ ہے، کہ یہ امت کی سیاہی ہیں، یعنی علم میں ان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اِنَّا نُصِيبُ فِي الْغَصْبِ، اب ایک شخص جو ہے وہ سوال کر رہا ہے ابن عباس سے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ ہمیں ملتا ہے، نصیبو ہم پاتے ہیں کچھ چیزیں، فی الغزوی لڑائیوں میں، یعنی جو بھی غزوات ہوتے ہیں، غزوہ ویسے تو ایک ایسے غزوہ جو ہے وہ ٹرمینالوجیکلی ایسے لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ لیا ہو انہوں نے، لیکن سم ٹائمز یہ ایسی بھی جنگوں کے لیے یوز ہو جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا، جیسے یہاں پر غزو جو ہے وہ ایک عام لڑائی ہے، اب اس میں لازمی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یا نہیں، لیکن یہ ایک شخص ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ لڑائیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مل جاتا ہے من اموال اہل الذمتی، جو اہل ذمی ہوتے ہیں، ان کو ذمی بولا جاتا ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسلم سٹیٹ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود نان مسلمز ہوتے ہیں، یہودی ہو سکتے ہیں، عیسائی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی اور ریلیجن ہو سکتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے ذمی۔ کہ ذمی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا جو ذمہ ہوتا ہے وہ اسلامک سٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام جو ہیں جب ان کی خلافت کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کا جب خلافت کا دور آیا تو اس وقت کیا تھا کہ جو اسلام تھا وہ مدینہ سے نکل کے ارد گرد کے علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا، اور پھر اسی طرح ان جو اسلامی حکومت تھی وہ آہستہ آہستہ وسیع ہونے شروع ہو گئی، بہت سارے ایریاز کو
فتح کر کے ادھر اسلام کی حکومت یعنی دین اسلام کو وہاں پر جو کیا اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ انہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی شروع کی. تو ظاہر ہے جو بندہ اسلام نہیں لانا چاہتا تھا اس کے اوپر زبردستی نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جو ذمی ایسے لوگوں کو ذمی کہا جاتا تھا کہ ان کا جو ذمہ ہے وہ اسلامک گورنمنٹ کے اوپر ہوگا اور وہ جزیہ دیتے تھے. جزیہ جو ہے سارٹ آف ٹیکس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک اماؤنٹ ہے کہ بھئی یہ آپ کا جزیہ ہے یہ آپ نے حکومت کو دینا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا ملک کے اوپر تو جو اسلامی فوج یعنی اس اسٹیٹ کی اسلامی ملک کی جو فوج ہے وہ ان ذمیوں کے ڈیفنس میں بھی لڑائی کرے گی. ان کے بھی حق حقوق جہاں کم ہوں گے وہاں اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو ہر چیز کو پرووائڈ کرے, ان کی دفاع کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کے جان مال کی حفاظت, ہر چیز کا ذمہ ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر چلا جاتا تھا. اس لیے ان کو اہل الذمہ کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر اہل ذمی لوگوں کے جو اموال ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بعض دفعہ ان کے اموال ہمیں مل جاتے ہیں کسی غزوے کی صورت میں, کسی لڑائی میں. الدجاجہ والشاۃ, الدجاجہ بولتے ہیں چکن کو اور شات بولتے ہیں شیپس کو, کہ یعنی ان کے مال میں سے ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے. قال ابن عباس, تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا فتقولون ماذا, تو یعنی تم لوگ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہو. اب ایکچولی تو وہ شخص تھا جو کہ ابن عباس سے کوسچن کر رہا ہے, لیکن ابن عباس نے کہا کہ اچھا چلو تم بتاؤ کہ تمہاری کیا سوچ ہے اس حوالے سے کہ جو ذمیوں کا مال تمہارے حصے میں آ رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. قال نقول ليس علينا بذلك بأس, تو اس شخص نے, جو سوال پوچھنے والا شخص تھا, اس نے کیا کہا, نقولو, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس بارے میں کوئی بھی بأس نہیں ہے, کوئی بھی برائی نہیں ہے اس مال کو لے لینے میں, کیونکہ جو غزوے میں مال آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتی ہے نا, پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک خاص پیٹرن کے اوپر. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات شروع ہو رہی ہے. قال, انہوں نے کہا, ابن عباس نے, هذا كما قال اہل الكتاب, یہ ایسے ہی ہے جیسے اہل کتاب کہا کرتے تھے, لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ہمارے اوپر جو امی لوگ ہیں یعنی اہل العرب ہیں, عربی ہیں, ان کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. انہم اذا ادوا الجزیہ, بے شک جب انہوں نے جزیہ ادا کر دیا, یعنی جو ذمی لوگ تھے جب انہوں نے جزیہ دے دیا, اپنا ٹیکس دے دیا, لم تحل لکم اموالہم, تمہارے لیے ان کے اموال حلال نہیں ہے, الا بطیب انفسہم, مگر یہ کہ وہ اپنی طیب ہوتا ہے یعنی اپنی خوشی سے کچھ بھی دیں. یعنی اگر وہ آپ کو اجازت سے اور اپنی بالکل دل کی خوشی سے کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ادروائز آپ کے اوپر ان کا کوئی بھی حلال جو ہے وہ کوئی بھی مال حلال نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا جو ذمہ ہے وہ اسلامی حکومت کو دیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ جزیہ دیتے ہیں, تو ان کی ہر ایک چیز کی جو پروٹیکشن ہے وہ پھر اسلامی حکومت کے اوپر یعنی واجب ہو جاتی ہے. تو یعنی مسلمان ہی ان کو نقصان دینا شروع کر دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اگر ہوا تو پھر یہ اسی چیز کے انڈر آئے گا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اب یہ آیت نمبر 79 ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے, یہ لائق نہیں کہ وہ پھر بھی لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کتاب, حکمت اور نبوت یہ چیزیں عطا کرتے ہیں
تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. یعنی اب یہ یہاں پر ایک طرح سے نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ انبیاء ایسا نہیں کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو علم اور حکمت اپنی طرف سے عطا کریں تو وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ. بلکہ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، کیونکہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، تو سب کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتے ہیں. ولیکن بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ وہ تو کہے گا کہ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبوت اور حکمت اور کتاب والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب. یہاں پر جیسے یہ جو لاسٹ والا پارٹ ہے نا، یہ یہاں اس آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ کونوا ربانیین، کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس چیز کے بدلے میں کہ جو تم تعلیم دیتے ہو. تعلمون ہوتا ہے کتاب کا علم کسی کو سکھانا، وبما کنتم تدرسون، اور اس چیز کے سبب جو کچھ تم خود سیکھتے ہو. تدرسون ہوتا ہے اسٹڈی کرنا، خود اس کو سیکھنا. تو یعنی یہ والی جو بات ہے اس میں تدرسون میں کیا چیز ہے کہ آپ خود علم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلمون میں کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. لم يشغلهم تعلیم الناس عن تعلیم انفسهم، کہ ان کو نہیں بزی کر دیا لوگوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے، یعنی وہ لوگوں کو تعلیم دینے میں اتنے زیادہ مصروف نہیں ہوئے کہ وہ عن تعلیمہم، کہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ چھوڑ دی. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان کسی کو سکھاتا ہے تو اس میں وہ اتنے مصروف نہیں ہوئے کہ وہ اپنے آپ کی تعلیم، یعنی اپنے آپ کو جو علم سکھانا ہے اس سے وہ اس کو انہوں نے نیگلیکٹ کر دیا یا اس کے لیے انہوں نے ٹائم نہیں نکالا. یہ والا جو ورڈ ہے نا، یہ مصروف ہونے کے لیے، کہ وہ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ وہ خود اپنی نالج لینا اور اپنی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی. ایسا نہیں ہوتا. قدم تعلیم القرآن علی تلاوته، اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تقدیم ہوئی ہے، یعنی پہلے ذکر کیا گیا ہے قرآن کی تعلیم کو. یہ جس طرح اگر ہم آیت میں بھی دیکھیں تو تعلمون یعنی سکھانے کی بات پہلے ہے، اور تدرسون سیکھنے کی بات دوسرے نمبر پہ ہے. تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم القرآن ہے، قرآن کو سکھانے کی بات تقدیم کے ساتھ ہے، پہلے ذکر کی گئی ہے، اعلیٰ تلاوتہ، اس کی تلاوت کا ذکر بعد میں ہے. اب یہاں پر انہوں نے یہ جو تلاوت کا ورڈ یوز کیا نا، تو ہم اردو میں جس طرح تلاوت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم صرف یہی کہتے ہیں ہاں بھائی ریسائٹیشن اس کا میننگ ہے. لیکن عربی میں اگر ہم تلاوت کے ورڈ کو دیکھیں تو تلا یتلو ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، تو اس میں ریسائٹیشن بھی شامل ہے، پھر اس کا فہم اور اس کے اوپر عمل، یہ بہت ہی ایک اس کا وسیع معنی ہے تلاوت کا. تو یعنی قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس سے ریلیٹڈ ہر طرح کا جو علم ہے وہ تلاوت کے اندر آ جاتا ہے، کہ اس کو آپ نے پڑھنے میں بھی مہارت حاصل کرنا، اس کے فہم میں بھی اور اس کے عمل کرنے کے حوالے سے بھی. تو یعنی یہاں پر قرآن کی تعلیم پہلے ذکر کی گئی ہے سکھانے کے حوالے سے، اور خود سیکھنے کے حوالے سے اس کا ذکر بعد میں ہے. فمن بذل القرآن لغیرہ بورک لہ فی تلاوتہ. تو اب اس بات سے وہ کیا سبق لے رہے ہیں کہ فمن بدل ہوتا ہے اپنی کوششیں صرف کر دینا، کہ جس شخص نے اپنی کوششیں صرف کر دیں قرآن کے لیے، لغیرہ کسی دوسرے انسان کے لیے، مطلب یہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے اس علم کو لوگوں کو سکھانے کے حوالے سے، بورکا برکت دے دی جائے گی لہو فی تلاوت ہی اس کی تلاوت کے اندر، یعنی اس کے اپنے فہم اور اس کے اپنے نالج اور اپنے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے جب وہ یہ کام دوسرے لوگوں کو سکھانا شروع کر دے گا. اور اس میں ہمیں وہ ایک حدیث بھی ملتی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے تم ایک آیت ہی بے شک آگے پہنچاؤ، لیکن بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے تبلیغ کرو بے شک ایک ہی آیت ہو. تو یعنی جتنا بھی آپ کو علم ہے آپ اتنا آگے پہنچائیں، اور اس کا سبب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ تلاوت کے اندر اور آپ کی جو
اس علم کا اور عمل کا جو بڑھنا ہے وہ اس چیز کا سبب کیا بنے گا کہ آپ نے وہ چیزیں آگے بھی پہنچائی ہیں. اور بحیثیت امہ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کام کو، اس علم کو لوگوں تک بھی پہنچائیں. تو یہاں تک ہم لیسن رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم